معروف تحقیقاتی صحافی اعزاز سید نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم حکومت کی جانب سے عمران خان کا فوری نئے الیکشن کا مطالبہ رد کیے جانے کے باوجود ان کے لانگ مارچ کا مقصد نئے آرمی چیف کی تقرری پر اثر انداز ہونے کی آخری کوشش کرنا ہے، لیکن یہ کوشش کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ بظاہر حکومت وقت اس حوالے سے حتمی فیصلہ کر چکی ہے جو خان صاحب کی امنگوں کے مطابق نہیں ہوگا۔ اعزاز سید کا کہنا ہے کہ فیصل واؤڈا کی جانب سے لانگ مارچ کے خونی ہونے کی پیشگوئی کے بعد اس کے ممکنہ شرکاء میں خوف کی لہر دوڑ گئی ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کو کیا ہونے والا ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں اعزاز سید کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے لانگ مارچ کا اعلان کرنے کے بعد پاکستان کی سیاست ایک اور نئی گرما گرمی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لگتا ہے کہ اتحادی حکومت کو اس اعلان سے فرق نہیں پڑا اور وہ اپنی آئینی مدت مکمل کرنے اور موجودہ آرمی چیف کے ریٹائر ہونے سے قبل نیا آرمی چیف مقرر کرنے کے معاملے میں پرعزم ہے۔ اسلام آباد کے قابل بھروسہ ذرائع بتاتے ہیں کہ اتحادی حکومت کا طرز حکمرانی نواز شریف کے طرز سیاست جیسا ہے۔ وفاقی سطح پر اپنی 32 سالہ سیاست کے نتیجے میں نواز شریف اب سخت جاں ہو چکے ہیں۔ ان کی سیاست کے حوالے سے اپروچ بڑی سادہ ہے، وہ ایک فوکل پوائنٹ بناتے ہیں اور اسی پر قائم رہتے ہیں چاہے کچھ ہو جائے۔ اس وقت بھی ہم یہی کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اس بار فوکل پوائنٹ نئے آرمی چیف کی تقرری ہے۔ نواز شریف اس معاملے پر سمجھوتے کے لیے تیار نہیں اور وہ نیا آرمی چیف تعینات کرنے کی شہباز شریف کی اتھارٹی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس لیے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے لانگ مارچ کا بنیادی مقصد حکومت کو اپنی مرضی کا آرمی چیف تعینات کرنے پر مجبور کرنا ہے، لیکن ایسا کسی صورت نہیں ہوگا۔ اعزاز سید کہتے ہیں کہ عمران خان کی جانب سے لانگ مارچ کے اعلان کو نواز شریف کی طرح اکثر لوگ آرمی چیف کے تقرر پر اثر انداز ہونے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ اس عہدے کے لیے عمران خان کی من پسند شخصیت کون ہے، کیونکہ انہیں امید ہے کہ وہ شخص آئندہ عام انتخابات میں ان کی اقتدار میں واپسی کو یقینی بنا سکتا ہے، لہٰذا آرمی چیف کے تقرر سے پہلے وہ اپنی عوامی حمایت بھی دکھانا چاہتے ہیں۔ سینئرٹی کے لحاظ سے دیکھیں تو آرمی چیف کے عہدے کے لیے پہلے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر احمد آتے ہیں۔ انہیں سن 2018 میں ISI چیف لگایا گیا تھا، لیکن ان کی جگہ 8 ماہ کے اندر ہی وزیر اعظم عمران خان کے اصرار پر فیض حمید کو اس عہدے پر لگا دیا گیا۔ عاصم منیر کو وقت سے پہلے ISI چیف کے عہدے سے ہٹانے کی وجوہات سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا نام آتا ہے۔ گزشتہ چند برس کے دوران وہ اہم عہدوں جیسا کہ DGMO پر بھی کام کر چکے ہیں، جس نے TTP کے خلاف آپریشن کی قیادت کی تھی۔ یہ اور بات کہ اب طالبان پاکستان واپس آ رہے ہیں۔ ساحر شمشاد مرزا انٹرا افغان ڈائیلاگ کی ٹیم میں بھی شامل تھے۔ ان کے بعد تیسرے نمبر پر نام آتا ہے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس کا، جو بھارتی امور کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے بعد جنرلوں کی سینیورٹی میں چوتھے نمبر پر لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کا نام آتا ہے، جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر ہیں۔ اس سے قبل وہ پشاور میں 11 کور میں خدمات انجام دے چکے ہیں اور پاک افغان بارڈر کی سیکیورٹی بھی دیکھتے رہے ہیں۔ آرمی چیف کے عہدے کی دوڑ میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام بھی شامل ہے اور وہ عمران خان کے من پسند ہونے کے حوالے سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے جنرل عاصم منیر کی جگہ سنبھالی اور وہ عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان کشیدگی کا سبب بھی بنے، کیونکہ فیض حمید کو پاکستانی سیاسی تاریخ کا متنازع ترین جنرل سمجھا جاتا ہے، اس لیے ان کے آرمی چیف بننے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اعزاز سید کا کہنا ہے کہ عمران خان موجودہ حکومت پر سیاسی اور عوامی دباؤ ڈال کر اسے آرمی چیف کے عہدے پر تعیناتی مؤخر کرنے یا پھر مخصوص افسر کے عہدہ سنبھالنے سے روکنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں۔ عمران کی جانب سے لانگ مارچ کے اعلان نے ان کے اپنے ساتھیوں کو حیران کر دیا ہے۔ ان کے ایک قریبی ساتھی نے پہلے تو یہ تک کہہ دیا کہ لانگ مارچ کے حوالے سے عمران خان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، لیکن عمران نے اعلان کو دہرایا اور جمعہ کو لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ عمران کے کچھ ساتھیوں نے اعتراف کیا ہے کہ لانگ مارچ کی تیاریاں کم ہیں اور پارٹی ورکرز کنفیوز ہیں کہ وہ آگے کیسے بڑھیں گے۔ اسی دوران فیصل واؤڈا نے یہ بیان داغ دیا ہے کہ مجھے عمران خان کے لانگ مارچ میں لاشیں اور خون نظر آ رہا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جنہوں نے مارچ کو پیچیدہ بنا دیا ہے اور ممکنہ شرکاء میں خوف کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ایسے میں کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔